صحابہ کا ادب یہ تھا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی محفل میں تھا کہ صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضور بیچ میں تھے، اور صحابہ کا ادب یہ تھا، اس طرح سے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی ٹھیکری ہے اور ان کے اوپر پرندے آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر، کوئی ٹیلا ہے بنا ہوا کہ ان کے اوپر آ کے پرندے بیٹھتے ہیں، ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ادب تھا، حضور کی مجلس کا مقام تھا، اللہ اکبر۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی صلح کرانے گئے تھے، کسی قبیلے کی، تو صلح کرانے جب آپ تشریف لے گئے تو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو صحابہ اکرام تھے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، تو صحابہ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ نماز کا وقت چلا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں، 1 یا 2 رکعت ہو پائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ اب مسجد نبی بھی بھری ہوئی ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، جب صحابہ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو راستہ دے دیا، صفیں لگی ہوئی ہیں، جب حضور تشریف لائے صحابہ نے دیکھا، راستہ دے دیا، اور حضور آ کر کے مصلی کے پیچھے والی صف میں کھڑے ہو گئے۔ کاش کہ یہ حدیث سب نے پڑھی ہوتی تو امت میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ حضور کو یہاں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور کی عزت و عظمت کی جا رہی ہے، صحابہ حالت نماز میں راستہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کی نماز میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ذرا ان حضرات سے پوچھو جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ گیا تو ہماری نماز خراب ہو جائے گی، یہاں تو حضور کو راستہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام، اچھا جب ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تو اس طرح نماز میں مستغرق ہو جاتے، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، تو حالت نماز میں سیٹی بجانا اور تالی بجانا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن تسبیح جائز ہے، یعنی ہاتھ کی پشت پر پشت مارنا، یہ بخاری کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس طرح سے ہاتھ کے پشت پر پشت مارنا، کسی کو نماز کی حالت میں امام کو متنبہ کرنا یہ جائز ہے، بعض مواقع پر جائز ہوتا ہے کہ امام اگر کچھ بھول گیا تو جب پشت پر پشت ماریں گے تو امام متنبہ ہو جائے گا، آگاہ ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھا رہے تھے، حضور پیچھے کھڑے، تو صحابہ نے ان کو آگاہ کیا کہ حضور آ گئے ہیں، تو تسبیح کری، ہاتھ کی پشت پر پشت ماری، تو حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے اشارہ کیا نہیں آپ نماز پڑھو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے، اور پیچھے آنے کے بعد میں جب وہ پیچھے آ گئے حضور آگے بڑھے، نماز ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر جب میں نے تم سے کہا تھا نماز پڑھاؤ تو پھر تم کیوں پیچھے آ گئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنو، ان کی تربت پر ہزاروں سلام، میں قربان، الحمدللہ میرے ماں باپ قربان اور میرے جان سر چاہنے والے قربان، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ قربان، میں قربان، میرا پورا خاندان قربان۔ سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا ابی و امی، کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی جرت کہاں کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھائے، یہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی طاقت و قوت نہیں کہ رسول اللہ کے آگے نماز پڑھائے، اللہ اکبر۔ یہ جملہ ادب کا جملہ ہے، چاہتے تو نماز پڑھا دیتے، لیکن ادب دیکھیے، صحابہ کا ادب و احترام دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس سے قبل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو کفار و مشرکین کو یہ معلوم ہوا کہ شاید کہ حضور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو جب یہ بات کفار و مشرکین کو معلوم ہوئی تو وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا وہ وہاں کا گورنر تھا،
اور امیر شخص تھا، مالدار شخص تھا. تو اس نے کہا نہیں، پہلے جائزہ لیتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ واقعی حضور جو ہے جنگ کے لیے آ رہے ہیں یا عمرے کی غرض سے آ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ رہے ہیں. تو کفار و مشرکین نے مشورہ کیا اور عربہ بن مسعود ثقفی کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا. اور یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ کچھ دور رہ گیا تھا، کسی وادی میں یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضور بھی تھے اور صحابہ بھی تھے. 1400 صحابہ کرام تھے. اس میں بہت ساری حضور کی کرامتیں یعنی معجزے بھی ظاہر ہوئے. تو عربہ بن مسعود ثقفی جب وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا حضور کی بارگاہ میں کہ دمبا ہے اور احرام باندھے ہوئے ہیں، کوئی جنگ کا اہتمام نہیں، کوئی لشکر و سپاہ نہیں، کوئی ہتھیار، کوئی سلاح نہیں. تو عربہ بن مسعود ثقفی پلٹ کے آ کر کے ان لوگوں کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، وہ جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے آ رہے. کفار و مشرکین یقین نہیں کر رہے تھے. تو پھر اس نے اپنی حقیقت بتائی اور اس نے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ جنگ کے مقصد سے نہیں بلکہ وہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قیصر و کسریٰ روم مصر کے بادشاہوں کے پاس گیا، ان کے درباروں کو دیکھا، ان کے درباریوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، اور جو درباری تھے ان کو عزت و عظمت اپنے بادشاہ کی کرتے دیکھا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے صحابہ کے اندر جو ادب و مقام دیکھا کہ وہ رسول اللہ کا مقام ادب ملحوظ رکھتے ہیں، اتنا میں نے کسی بادشاہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھا کہ اس کے سپاہی اتنا ادب کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ 1400 صحابہ اکرام، یہاں تو 100 لوگ ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے، 1400 صحابہ اکرام ایسے بیٹھتے با ادب اور نگاہیں جھکا کر کے اور بغور سماعت فرماتے اور چون چراچی کوئی آواز تک نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ حضور کی بارگاہ کا صحابہ ادب کرتے تھے. اور کہتے ہیں جب کوئی حکم فرماتے تو صحابہ دوڑے چلے آتے، ایسا معلوم ہوتا کہ آپس میں تلواریں چل جائیں گی. یعنی یہ تصور کرتے کہ یہ کام حضور کا میں انجام دے دوں، وہ کوئی کہتا کہ میں انجام دے دوں. یہ ماحول تھا حضور کی ادب کی بارگاہ کا ادب کا. اور کہتے ہیں کہ جب حضور وضو فرماتے تھے، اللہ اکبر، تو وضو کا جو دھوبن پانی گرتا ہے تو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور اپنے بیماروں کو پلاتے. اب اگر کسی کو دستیاب نہ ہوتا تو ایک کے ہاتھ سے خالی ہاتھ مس کر لیتے اور اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتے. یہ حضور کی محفل کا، حضور کی بارگاہ کا، صحابہ کا ادب یہ کفار و مشرکین کو بیان کر رہے ہیں کہ بتائیے کہ جب ان کی ان وضو کے غسالے کا یہ ادب اتنا کرتے ہیں تو حضور پھر ذات کا ادب کتنا ہوگا ان کے دل و دماغ میں. تو یہ سب بیان کرتے ہیں کہ اسلام مکمل ادب کا نام ہے، اسلام میں بے ادبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور سرکار نے اپنے صحابہ کو ادب کا مقام بھی سکھایا اور بتایا. حضرت علی نماز عصر کا وقت نکل گیا، حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی. حضور جو ہے حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کر رہے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کو نیند آ گئی اور ادھر عصر کا نماز کا وقت قضا ہو گیا. دیکھو نماز سے محبت بھی اور خوف خدا بھی صحابہ کے اندر. تو ایک تو نماز کا شوق بھی اور خشیت الہی بھی سینے میں کہ جب نماز کا سورج جب غروب ہو گیا، چھپ گیا، تو شوق بھی اور محبت بھی، آنکھیں اشک بار ہو گئی، موٹے موٹے آنسو گرم گرم حضور کے چہرے والضحیٰ پر پڑتے ہیں. حضور کی آنکھ کھل جاتی ہے اور حضور پوچھتے ہیں کیا بات علی کیوں رو رہے ہو؟ حالانکہ حضرت علی کون ہیں؟ حضور کے چچیرے بھائی، سگے، چاہتے بھائی سمجھ کر اٹھا دیتے. جو آج لوگ کہہ دیتے نا حضور ہمارے مثل ہمارے بڑے بھائی ہیں، چاہتے بھائی سمجھ کے اٹھا دیتے، لیکن وہ جانتے تھے بھائی ہونا تو یہ بڑی برکت کی بات ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کی شان، ان کی مجلس
ان کا مقام، ان کا ادب بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نماز ملی تو ان کے صدقے میں، قرآن ملا تو ان کے صدقے میں، مذہب اسلام ملا تو انہی کی ذات سے ملا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اٹھایا نہیں۔ آنکھیں اشک بار ہوئی، چہرے والضحیٰ پر جب آنسو موٹے موٹے پڑے، گرم گرم، حضور نے آنکھیں کھول دی، کیا بات، کیوں رو رہے؟ یا رسول اللہ نماز اثر قضا ہو گئی۔